ماہ رمضان میں بندہ جب نیکی کرتا ہے تو ایک کا بدلہ 70 ملتا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اچھا نیک کام نہیں کرتا، تلاوت قرآن نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو باقی دنوں میں کہتا ہے کہ شیطان نے بکاتا ہے، شیطان بکاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں تو شیطان پابند ہے، بیلوں سے باندھ رکھا ہے، جنجیروں سے باندھ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو پابا جنجیر کر دیتے ہیں۔ تو اب ایک دشمن انسان کا اور بھی ہے، وہ کون ہے؟ شیطان کو بھی جس نے بکایا وہ نفس ہے، نفس ہے، نفس نے شیطان کو بھی بکایا، اور یہ نفس جو انسان کو یہ بھی بکاتی ہے، یہ شیطان سے بھی ایک بڑا دشمن ہے انسان کا۔ تو اب نفس امارہ وہ کس چیز سے ماری جاتی ہے؟ نفس امارہ ایک بھوک سے ماری جاتی ہے۔ جو آدمی بھوکا رہتا ہے تو نفس امارہ پہ کنٹرول ہوتا ہے کہ ہماری نفس کر گئی یا پھلا چیز کھانے من کر رہا ہے تو ہم اس کو کھا لیں، کہ نہیں، نفس کو ڈانٹ لگاؤ، نفس کو للکار دو کہ من تو کر رہا ہے کھا لیں، لیکن کنٹرول کریں کہ نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ تو یہ نفس پہ کنٹرول ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاد کرنا ہے نا، جہاد کرنا ایک بہادر نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تلوار سے کاٹ دینا کوئی بہادری نہیں ہے، ایک آدمی کو لاٹھی سے مار دینا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، ایک آدمی کو ختم کر دینا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ لیکن سب سے بہادری کا کام تو کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی نفس کو مار دیا، اپنی نفس کو مار کر پیر کے نیچے کچل دیا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے، یہ سب سے بڑا بہادری کا کام ہے۔ تو اب نفس ہمارا کیسی ماری جائے گی؟ کہ اب انسان 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اب وہ بھوک کو، پیاس کو، سب چیز کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے۔ اپنی آنکھ کی بھی پابندی، نظروں کی پابندی، زبان کی پابندی، کانوں کی پابندی، ہاتھوں کی پابندی، پیروں کی پابندی، یہاں تک کہ غلط کام کی طرف جائیں گے پیروں سے تو پیر کا روزہ چلا جائے گا، ہاتھوں سے غلط کام کریں گے تو ہاتھوں کا روزہ چلا جائے گا، آنکھوں سے، ہماری نظروں سے کوئی غلط چیز دیکھیں گے تو آنکھوں کا روزہ چلا جائے گا، اگر کانوں سے کوئی غلط بات سنیں گے تو کانوں کا روزہ چلا جائے گا، اور زبان سے ہم غلط بات نکالیں گے، گالی وغیرہ نکالیں گے تو زبان گندی ہوگی، زبان کا روزہ چلا جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بھوکا مرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکا مرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو ایک پابندی کا اور پرہیزگاری کا ہے کہ جو آدمی 1 مہینے میں پابند ہو جاتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اسی طریقہ سے پوری سال بھر کی پابندی کر لیتا ہے، اپنی نفس پہ بھی وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا، ماہ رمضان بھی پابند نہیں ہو رہا، تو باقی دنوں کے اندر تو وہ بندہ کیسے پابند ہوگا؟ کہ ماہ رمضان میں بھی جو پابند نہیں ہو رہا، ماہ رمضان میں بھی وہ عام طور سے کھانا کھا رہا، کہ عام طور سے کھانا کھانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی بندہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا تو عام طور سے امام کے آگے کھانا کھانا ان کے لیے پھر بھی جائز نہیں۔ ماہ رمضان کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھر میں کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کتنا بھی پیارا مہمان ہو اور کتنا بھی تمہارے نزدیک مہمان ہو، تو اس کے لیے کھانا بنانا ماہ رمضان میں دن میں جائز نہیں، دن میں ان کے لیے کھانا بنانا بالکل جائز نہیں، کہ دن میں ان کے لیے پانی کا نام بھی لینا جائز نہیں، کھانے کا نام لینا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ ماہ رمضان میں جائز نہیں ہے دن میں۔ افطاری کا ٹائم ہو جائے تو تم ان کے لیے خوب مہمان نوازی کرو، خوب ان کے لیے تم اچھا کھانا بہترین بناؤ اور کھلا دو،
لیکن دن میں ان کا نام بھی نہ لینا. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ دن میں ان کے لیے کھانا بنانا اور کھلانا بالکل جائز نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ خدا کہ جب ارادہ دل میں کرتا ہے تو فرشتے اس کی نیکیوں کا ارادہ جب بندہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی نیکی فوراً لکھ لیتے ہیں. اور جب بندہ خدا گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے گناہ نہیں لکھتے جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا. جب وہ گناہ کر لیتا ہے جب فرشتے بھی لکھتے ہیں، اور جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اور گناہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل گیا جب تک فرشتوں نے نہیں لکھا. اور نیکی کا ارادہ کر وہ گھر سے نکلا تو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں. نیکی کا ارادہ کر کے گیا تو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں. تو فرشتے بھی بندہ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. کرامن اور کاتبین، ہر بندہ کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں. ایک الفاظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے تو فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. تو ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت، سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، تہجد کی نماز نفل، یعنی جتنا بھی ہو درود پاک کی تسبیحاں پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. اپنے تمام گناہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. حدیث پاک صلی اللہ تعالی وسلم میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دل سے 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ماہ رمضان میں جو بندہ پورا روزہ رکھتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پچھلا گناہ تمام معاف کر دیتا ہے. تو ماہ رمضان کی کتنی بڑی یہ فضیلت ہے. ماہ رمضان میں فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اے فرشتو ماہ رمضان آنے والا ہے، تم جنت کو سجا دو. تو اب فرشتے جنت سجانے کے لیے 1 سال تک گزارتے ہیں. یعنی سوال کی پہلی عید ہوتی ہے 1 تاریخ کو، تو جب ہی فرشتے لگ جاتے ہیں جنت کو سجانے کے لیے. تو 1 سال تک وہ جنت کو سجاتے رہتے ہیں ماہ رمضان کے لیے. ماہ رمضان کے لیے فرشتے 1 سال تک جنت کو سجاتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کو بندہ خدا ایک دوسرے کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ملتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسرا انسان یعنی دوسرا شخص کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے جتنا ثواب اس بندے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اب اس نے کوئی کھجور سے یہاں تک کہ یا کوئی چھوارا سے یا کھجور سے یا 1 گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرا دیا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا. جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کے لیے ملا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرنے والے کے لیے ملے گا. یہ تو اتنا ثواب تو روزہ افطار کرنے کے ملتا ہے، اور جب اس کے لیے پیٹ بھر کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس کے لیے کتنا ثواب ملے گا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے کہ اب سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے سمندر ہیں اور کتنی مچھلیاں ہیں. تو تمام مچھلیاں اس بندہ خدا کے لیے دعائے مغفرت مانگتی رہتی ہیں. جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب. بتائیے، مچھلیاں سمندر کی اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے. تو
جو بندہ کپڑا پہنتا ہے، یعنی کپڑا اپنا شریر میں پہنتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے شریر میں ہیں اور وہ بھی کپڑے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جس بندہ نے روزہ رکھا۔ اللہ اکبر، بتاؤ، کپڑا بھی دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جس برتن میں سحری کا کھانا کھایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دعائے مغفرت وہ برتن بھی اس بندے کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے سحری میں جس برتن میں کھانا کھایا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے کتنی بڑی اس کے لیے فضیلت ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں روزہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یہ دستور تھا کہ ماہ رمضان جب آتے، ماہ رمضان جب شروع ہو جاتے، اپنے بستروں کو وہ باندھ کر اوپر لٹکا دیتے، اپنے بستروں کو باندھ کر وہ اوپر لٹکا دیتے اور پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے کہ یہ ماہ رمضان کی راتیں اتنی بابرکت والی ہیں کہ ان میں عبادت کریں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے سیزن ہے کہ ایک کا بدلہ 70 گنا فالتو ہے، 70 گنا فالتو ہے۔ اور بھی بندہ دل خوشی سے 1 روپیہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہ، کسی غریبوں کے لیے، کسی مسکینوں کے لیے، کسی یتیم بچوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 تو 70 لیکن 700 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی جب وہ دل سے دیتا ہے تو اس کا کوئی شمار نہیں، اللہ تعالیٰ ان گنتیاں اس کے لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔